बुनियादी तौर पे नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामोफोबिया पे खान साहब की माशाल्लाह जो स्पीच थी यूएनओ में सर, वो बहुत इंप्रेसिव स्पीच थी। लेकिन उसके बाद फिर इंटरनेशनली 2-3 इवेंट्स हुए। अब चाहिए तो ये था कि इंटरनेशनली कुछ ऐसी वेल इंटीग्रेटेड मरबूत हिकमत अमली होती और इस्लामी ममालिक को साथ मिलाकर सब ऐसा काम किया जाए कि जिससे ये इशू परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस सिलसिले में सवाल यह है कि सर, इस सिलसिले में आपकी क्या हिकमत अमली है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसा मजबूत प्लान बन सकता है कि जिससे आलमी सतह पर इस इशू को इस तरह से दोबारा से ना उठाया जाए और दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों को इस तरह से ठेस ना पहुंचाई जाए? इसके लिए क्या कोई अमली इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है मुसलमानों की कि ये शुरू हुआ है 1989 से, जब सलमान रुश्दी ने किताब लिखी और उसके अंदर उसने गुस्ताखी की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो तब से मगरिब के अंदर ये सिलसिला शुरू हुआ। पिछले 30 सालों से होता क्या था कि मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचती थी जब ये इस तरह की कोई उनकी शान में गुस्ताखी हो। उसके बाद वहाँ मगरिब में कोई राइट्स या यहाँ भी लोग सड़कों पर निकलते थे, क्योंकि मगरिब को इस चीज़ की समझ नहीं थी, क्योंकि वहाँ वो बिल्कुल दीन को और तरह लेते हैं। वो तो इसको इस तरह नहीं लेते जिस तरह हम लेते हैं, और ना ही उनको समझ है कि मुसलमानों को कितनी तकलीफ़ होती है कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं। हमें अपनी फैमिली से ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यानी कोई चीज़ हमें इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितनी जब उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है। लेकिन मगरिब को ये समझ नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी और हम आज़ादी राय के नाम पे हम जो भी कर लें। हालांकि वहाँ कई चीज़ें आज़ादी राय में नहीं आती। मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने पहले OIC में इस चीज़ को उठाया, फिर मैं यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इसको उठाया, फिर प्रेसिडेंट अर्दोगान और महातिर मोहम्मद, हमने तीनों ने मिलकर इसके ऊपर बातचीत की कि मगरिब को समझाया। लेकिन वहाँ कई तो फितना जान के करते हैं, ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है। तो जब फ्रांस में हुआ, फिर सिर्फ 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने इसके ऊपर बात की, जो एक प्रेसिडेंट अर्दोगान थे और दूसरे मैं था। हमने जब इसके ऊपर फ्रांस में ये कार्टून निकले। अब देखें मसला क्या है, जब तक मुसलमान मुल्क के हेड सब मिल के इसके ऊपर एक आवाज़ में बात नहीं करेंगे, ये मसला हल नहीं होने लगा। और मैंने सारे मुसलमान हेड्स को ख़त भी लिखे। ये जब फ्रांस के अंदर अभी हुआ तो मैंने सारे मुसलमान सरबराहों को ख़त लिखे और कहा उनको कि हम सबको मिलके एक आवाज़ में कहना पड़ेगा कि ये आज़ादी राय की आड़ लेके मुसलमानों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके। अब ये एक जद्दोजहद है, ये हमें करना, मुसलसल इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान, जिस अंदाज में आपने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फोरम्स पर उजागर किया, चाहे वो UN हो चाहे OIC हो, आपने सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का सबूत दिया है। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस अजीम काम में आपके शामिल हाल हो। बुनियादी तौर पे नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामोफोबिया पे खान साहब की माशाल्लाह जो स्पीच थी यूएनओ में सर, वो बहुत इंप्रेसिव स्पीच थी। लेकिन उसके बाद फिर इंटरनेशनली 2-3 इवेंट्स हुए। अब चाहिए तो ये था कि इंटरनेशनली कुछ ऐसी वेल इंटीग्रेटेड मरबूत हिकमत अमली होती और इस्लामी ममालिक को साथ मिलाकर सब ऐसा काम किया जाए कि जिससे ये इशू परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस सिलसिले में सवाल यह है कि सर, इस सिलसिले में आपकी क्या हिकमत अमली है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसा मजबूत प्लान बन सकता है कि जिससे आलमी सतह पर इस इशू को इस तरह से दोबारा से ना उठाया जाए और दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों को इस तरह से ठेस ना पहुंचाई जाए? इसके लिए क्या कोई अमली इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है मुसलमानों की कि ये शुरू हुआ है 1989 से, जब सलमान रुश्दी ने किताब लिखी और उसके अंदर उसने गुस्ताखी की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो तब से मगरिब के अंदर
یہ سلسلہ شروع ہوا پچھلے 30 سالوں سے۔ ہوتا کیا تھا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی جب یہ اس طرح کی کوئی ان کی شان میں گستاخی ہو۔ اس کے بعد وہاں مغرب میں کوئی رائٹس یا یہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے، کیونکہ مغرب کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، کیونکہ وہاں وہ بالکل دین کو اور طرح لیتے ہیں، وہ تو اس کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم لیتے ہیں، اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہمیں اپنی فیملی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے۔ لیکن مغرب کو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ ہے ہماری اور ہم آزادی رائے کے نام پہ ہم جو بھی کر لیں، حالانکہ وہاں کئی چیزیں آزادی رائے میں نہیں آتی۔ میں جب پرائم منسٹر بنا، میں نے پہلے OIC میں اس چیز کو اٹھایا، پھر میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھایا، پھر پریزیڈنٹ اردوغان اور مہاتر محمد، ہم نے تینوں نے مل کے اس کے اوپر بات چیت کی کہ مغرب کو سمجھایا، لیکن وہاں کئی تو فتنہ جان کے کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ تو جب فرانس میں ہوا، پھر صرف 2 پرائم منسٹرز نے اس کے اوپر بات کی، جو ایک پریزیڈنٹ اردوغان تھے اور دوسرے میں تھا۔ ہم نے جب اس کے اوپر جب فرانس میں یہ کارٹون نکلے، اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے، جب تک مسلمان ملک کے ہیڈ سب مل کے اس کے اوپر ایک آواز میں بات نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا۔ اور میں نے سارے مسلمان ہیڈز کو خط بھی لکھے، یہ جب فرانس کے اندر ابھی ہوا تو میں نے سارے مسلمان سربراہوں کو خط لکھے اور کہا ان کو کہ ہم سب کو مل کے ایک آواز میں کہنا پڑے گا کہ یہ آزادی رائے کی آڑ لے کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے۔ اب یہ ایک جد و جہد ہے، یہ ہمیں کرنا، مسلسل اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان، جس انداز میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل فورمز پر اجاگر کیا، چاہے وہ UN ہو چاہے OIC ہو، آپ نے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام میں آپ کے شامل حال ہو۔ بنیادی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاموفوبیا پہ خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سپیچ تھی UN میں سر، وہ بہت امپریسو سپیچ تھی، لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی 2-3 ایونٹس ہوئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی ویل انٹیگریٹڈ مربوط حکمت عملی ہوتی اور اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر سب ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ ایشو پرماننٹلی ریزالو ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ سر، اس سلسلے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسا مضبوط پلان بن سکتا ہے کہ جس سے عالمی سطح پر اس ایشو کو اس طرح سے دوبارہ سے نہ اٹھایا جائے اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح سے ٹھیس نہ پہنچائی جائے؟ اس کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ شروع ہوا ہے 1989 سے، جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے گستاخی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو تب سے مغرب کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا پچھلے 30 سالوں سے۔ ہوتا کیا تھا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی جب یہ اس طرح کی کوئی ان کی شان میں گستاخی ہو۔ اس کے بعد وہاں مغرب میں کوئی رائٹس یا یہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے، کیونکہ مغرب کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، کیونکہ وہاں وہ بالکل دین کو اور طرح لیتے ہیں، وہ تو اس کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم لیتے ہیں، اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہمیں اپنی فیملی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے۔ لیکن مغرب کو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ ہے ہماری اور ہم آزادی رائے کے نام پہ ہم جو بھی کر لیں، حالانکہ وہاں کئی چیزیں آزادی رائے میں نہیں آتی۔ میں جب پرائم منسٹر بنا، میں نے پہلے OIC میں اس چیز کو اٹھایا، پھر میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھایا،
پھر پریزیڈنٹ اردوغان اور مہاتر محمد، ہم نے تینوں نے مل کے اس کے اوپر بات چیت کی کہ مغرب کو سمجھایا، لیکن وہاں کئی تو فتنہ جان کے کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ تو جب فرانس میں ہوا، پھر صرف 2 پرائم منسٹرز نے اس کے اوپر بات کی، جو ایک پریزیڈنٹ اردوغان تھے اور دوسرے میں تھا۔ ہم نے جب اس کے اوپر جب فرانس میں یہ کارٹون نکلے، اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے۔ جب تک مسلمان ملک کے ہیڈ سب مل کے اس کے اوپر ایک آواز میں بات نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا۔ اور میں نے سارے مسلمان ہیڈز کو خط بھی لکھے، یہ جب فرانس کے اندر ابھی ہوا تو میں نے سارے مسلمان سربراہوں کو خط لکھے اور کہا ان کو کہ ہم سب کو مل کے ایک آواز میں کہنا پڑے گا کہ یہ آزادی رائے کی آڑ لے کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے۔ اب یہ ایک جدوجہد ہے، یہ ہمیں کرنا، مسلسل اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان، جس انداز میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل فورمز پر اجاگر کیا ہے، چاہے وہ UN ہو، چاہے OIC ہو، آپ نے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام میں آپ کے شامل حال ہو۔